بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانہ میں مصر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نازک مزاج ہونے کے ساتھ عیاش پرست بھی تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا ہی عقل مند اور دانا تھا جو بادشاہ کو مفید مشورے دیا کرتا تھا۔ اتفاقاً اس دن بادشاہ اپنے محل میں بے خبر سو رہا تھا کہ ایک بہت ضروری کام آن پڑا۔ بادشاہ کو وزیر نے بیدار کیا اور معذرت کے ساتھ ابھی بول نہیں لگا تھا کہ بادشاہ نے ایک تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ وزیر بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا کہ آج بادشاہ حضور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے فوراً محل سے نکل گیا۔ وزیر کو کچھ خبر نہ تھی کہ بادشاہ عالم خواب میں تھا، جہاں پر ایک حسین و جمیل لڑکی اس سے ہم بستر ہونے والی تھی۔ بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا اور وہ غصہ میں بڑا ہوا اپنے تخت پر جا بیٹھا اور اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور ہاتھ زور زور سے اپنی ٹانگوں پر مارنے لگا۔ سب درباری محو حیرت تھے۔ بادشاہ نے چند لمحوں میں اپنا زیب تن لباس بھی پھاڑ ڈالا تھا اور بے اختیار شور مچانے لگا تھا۔ ایک درباری نے ہمت کی اور عرض کرنے لگا، جہاں پناہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہم سے کوئی گستاخی ہوگی ہے جس پر آپ یہ رویہ برت رہے؟ کچھ تو ارشاد ہو تاکہ ہم بھی اس بے ادبی سے باز رہیں اور نمک حلالی پر کمر باندھیں۔ تب بادشاہ نے ان پر رحم کھایا اور یہ فرمایا کہ بھائی، میں ابھی سوتے سوتے کیا خواب دیکھتا ہوں کہ میں کسی بادشاہت میں گیا ہوں اور وہاں کی شہزادی سے تنہائی میسر تھی۔ وہ کبھی میرے ہاتھ کی بلائیں لیتی تھی اور کبھی میں اس کے پاؤں پر سر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اتنے میں اس وزیر کمبخت نے مجھے آ کر خامخواہ جگا دیا اور زندگی سے بے مزہ کر دیا۔ اس بات کو سن کر درباریوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، وہ حسینہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ تب بادشاہ نے ایک آہ کھینچی اور بولا، وہ مثل جنت کی حور تھی، لیکن افسوس میں اس کو حاصل نہ کر سکا۔ اتفاقاً ان درباریوں میں ایک درباری جو کہ مصور تھا، اس نے بادشاہ سے اس شہزادی کا حلیہ دریافت کیا اور رات ہونے تک ایک حسینہ کی تصویر کھینچ لی جو بالکل اسی لڑکی کے مشابہ تھی۔ درباری ایک گزرگاہ میں جا بیٹھا، پھر جو کوئی بھی ادھر ادھر سے مسافر دور دراز کے راستے سے آتا تھا تو یہ اس سے یہی پوچھتا تھا کہ تو نے اس صورت کی عورت کہیں دیکھی ہے تو مجھے خبر دے، یا سنی ہو تو کہہ دے، اور کوئی شخص اس کا جواب نہ دیتا تھا۔ درباری بڑا تنگ آ گیا۔ اتفاقاً ایک مدت کے بعد کسی طرف سے ایک سیاح وہاں آ نکلا اور اسی درباری مصور کے پاس بیٹھ کر کچھ ناشتہ کرنے لگا۔ جب اس درباری نے اسے وہ تصویر دکھلائی اور غصے میں اس سے یہ بات کہی کہ اے سیاح، سچ کہہ کہ تو نے کہیں اس شکل کی رنڈی دیکھی ہے؟ تب اس مسافر نے کہا، بابا، اس سے تو میں خوب واقف ہوں، یہ بغداد کی شہزادی ہے۔ باوجود بے پناہ حسن کے آج تک اس نے کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، بلکہ مرد کے نام سے خفا ہوتی ہے۔ تب اس درباری نے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے مردوں سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ تب اس نے کہا، میں اس بات کو خوب جانتا ہوں، وہ یہ سبب ہے کہ کسی وقت شہزادی اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس شاہی باغ میں بہت سارے چرند پرند اور پالتو جانور اپنی اپنی مستی میں چہل پہل کر رہے تھے۔ شہزادی بھی باغ کی سیر کرنے لگی۔ اچانک اس باغ میں ایک خرگوش کے جوڑے پر نظر پڑی جو حالت مباشرت میں تھے۔ شہزادی کچھ دن ان کو دیکھتی رہی۔ اگلے مہینے مادہ خرگوش نے بچے دیے۔ اب شہزادی ہر روز ان خرگوش کو دیکھنے آیا کرتی اور محظوظ ہوا کرتی، لیکن خدا کی کرنی ایک دن اس گلستان میں آگ لگ گئی، یہاں تک کہ تمام درخت و پودے راکھ ہو گئے۔ اس خرگوش کے جوڑے کو آگ کی شدت برداشت نہ ہوئی۔ نر خرگوش نے مادہ خرگوش کو دھوکہ دیا اور بچوں اور محبوبہ کو چھوڑ کر وہاں سے جان بچاتا ہوا اپنے آشیانے سے بھاگ گیا، اور اس کی مادہ خرگوش نے ہر چند کہا، اے خرگوش، اس وقت مجھے اس آفت میں نہ چھوڑ، اگر تو میری الفت سے نہیں رہتا تو ان بچوں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اس نے ہرگز اس کا کہنا نہ مانا اور وہاں سے بھاگ ہی گیا۔ مادہ خرگوش مارے محبت کے ان بچوں کو نہ چھوڑ سکی اور وہیں جل کر راکھ ہو گئی۔ شہزادی نے جس روز سے اس خرگوش کے ساتھ
نر خرگوش کی بے وفائی دیکھی ہے۔ اس دن سے تاحال اس کو مردوں سے نفرت ہو چکی ہے اور مرد کا نام بھی نہیں لیتی۔ درباری اس بات کے سنتے ہی نہایت خوش ہوا اور جا کر اپنے بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ عالم پناہ نے جس شہزادی کے ساتھ خواب میں خوشگوار لمحات گزارے تھے اور ہم بستری کی خواہش دل میں پال لی تھی، میں اس کی تصویر کاغذ پر کھینچ کر راستے میں بیٹھ گیا تھا۔ جو کوئی ادھر سے گزرتا تھا میں اسے یہ تصویر دکھاتا تھا اور اس کا نشان پوچھتا تھا۔ بالآخر آج ایک درویش سیاہ کہیں سے آیا، میں نے یہ تصویر اسے دکھائی۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تصویر شہزادی بغداد کی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا وزیر کو بلایا جائے اور آج ہی کسی آدمی کو شہر بغداد میں بھجوا کر اس ملکہ سے جواب طلب کرو۔ وزیر نے بادشاہ سلامت سے عرض کی اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور جہاں پناہ کی تصویر اسے دکھلاؤں، اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اس کی شکل خواب میں دیکھ کر عاشق ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح ظاہر آپ کی تصویر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے گی۔ بادشاہ کا وزیر بڑا عقل مند تھا۔ آخرکار وزیر حضور سے رخصت ہوا اور اس ملک میں پہنچا اور اپنے تئیں مصوروں میں مشہور ہو گیا۔ یہ خبر اس ملکہ کو پہنچی کہ ملک میں ایسا ماہر مصور آیا ہے کہ نہ ایسا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ تب شہزادی نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لے آؤ کہ وہ ہمارے محل میں کچھ نقش و نگار کرے اور جیسی تصویریں اس کا جی چاہے ویسی کھینچے۔ بادشاہ کا وزیر اس کے محل میں گیا اور اپنے بادشاہ کی تصویر معاشی کارگاہ اس کے محل میں کھینچی۔ وزیر بھی نقش نگاری میں ماہر تھا۔ شہزادی نے جو نقش و نگار اور تصویرات کو دیکھا تو معتجب ہو کر کہنے لگی یہ تصویر کس کی ہے اور یہ کس کی جگہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے بادشاہ زادی، یہ تصویر مصر کے بادشاہ کی ہے اور جہاں وہ کھڑا ہے یہ اس کی شکارگاہ ہے جو اس کے رہنے کے مشابہ ہے، اور یہ جانور اور یہ مور بادشاہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ مگر پھر ایک دن بادشاہ اپنے بالا خانہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک طرف سے ایسا سیلاب آیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ یہی مور کا جوڑا اپنے انڈوں کو لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ سیلاب کو دیکھتے ہی مورنی اپنی جان بچا کر بچوں سمیت مور کو وہیں سوتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے اڑ گئی۔ مور نے اسے ہر چند پکارا، اے مورنی، یہ تیری بے وفائی کا وقت نہیں، ایک دم ٹھہر، مجھے مت چھوڑ اور ان بچوں پر رحم کر، ان سے منہ نہ موڑ۔ اس نے مور کی ایک بات نہ سنی اور بے وفائی کر کے بھاگ گئی، اور وہ مور مارے الفت کے اپنے بچوں سے جدا نہ ہوا۔ آخر میں وہ اسی سیلاب میں اپنے بچوں سمیت ڈوب گیا۔ یہ ملکہ جس روز سے بادشاہ نے مورنی کی یہ بے وفائی دیکھی ہے تو اسی دن سے اپنی شادی نہیں کرتا ہے، بلکہ عورت کے نام سے 100 کوس دور رہتا ہے۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی تو قصہ خرگوش کے جوڑے کا اپنے ہی مطابق جانا اور کہا کہ اے مصور، احوال میرا اور اس کا یکساں ہے، کیونکہ میں نے خرگوش کو دیکھا تھا جو اپنی مادہ خرگوش سے بے وفائی کر گیا تھا اور پھر اس واسطے مرد سے نفرت کرنے لگی۔ اگر ہماری شادی اس بادشاہ کے ساتھ ہو تو کیا عجب ہے۔ آخرکار دوسرے دن شہزادی نے اپنی خاص کنیز سے بات کی کہ میں ایسے ہی مرد کی تلاش میں تھی۔ کنیز نے کہا شہزادی صاحبہ، آپ پہلے شہزادوں کا مسئلہ حل ہو جانے دیں، پھر شادی کا پیغام بھیجیے گا۔ شہزادی کے باپ یعنی بغداد کے بادشاہ کی وفات کے بعد بادشاہ نے خزانے کو چاروں بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور ساتھ یہ وصیت کر دی اگر اس معاملہ میں کوئی نزاع وغیرہ پیدا ہو جائے تو میرے دوست اوفی سے جو نجران کا بادشاہ ہے فیصلہ کروا لینا۔ چنانچہ ان چاروں بھائیوں کا اپنے والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور یہ چاروں بادشاہ نجران سے فیصلہ کروانے کے لیے چل پڑے۔ شہزادی ان کا انتظار کرنے لگی تاکہ بھائیوں کی اجازت سے شادی ہو سکے۔ ادھر یہ چاروں شہزادے اتنے ذہین تھے کہ دوران سفر ایک بھائی کی نظر قطع زمین پر پڑی جہاں پر کسی جانور نے گھاس چڑھی تھی، تو اس نے کہا کہ جس اونٹ نے یہاں چڑھی وہ کانا ہے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا وہ اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرا بولا وہ بھٹکا ہوا ہے۔ چوتھے نے کہا اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں ایک شخص ملا جو اپنی سواری کا اونٹ کھو چکا تھا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے اونٹ کی تلاش کر رہا تھا۔ اس شخص نے ان چاروں سے
अपने ऊँट के बारे में पूछा कि कहीं तुमने मेरा ऊँट देखा है। एक भाई बोला, क्या तेरा ऊँट एक आँख से काना है? उसने कहा, बिल्कुल है। दूसरा बोला, क्या वो लंगड़ा भी है? उसने उसका भी इकरार किया। तीसरा कहने लगा, क्या वो दुम कटा है? उसने इस बात में जवाब दिया। चौथे ने कहा, क्या वो बिदका हुआ है? उसने उसकी भी तस्दीक कर दी और कहने लगा, वल्लाह ये सब सिफात मेरे ऊँट की हैं, मुझे बताओ वो कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो तेरे ऊँट को देखा भी नहीं। उसे उनकी बातों पर यकीन न आया और उन्हें चमट गया कि मेरा ऊँट तुम्हारे पास ही है, मुझे दे दो। उन्होंने कसम उठा दी कि हमने उसे देखा भी नहीं है। वो कहने लगा कि तुम्हारी कसम पर कैसे इतबार करूं, जबकि तुमने मेरे ऊँट की सारी इलामत बयान कर दी है। मैं तो बादशाह से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि इन लोगों ने मेरा ऊँट कहीं छुपा रखा है। चुनाचे जब ये बादशाह के यहाँ पहुँचे तो उसे बुड्ढे ने पुकार कर बादशाह से कहा कि आपके इन मेहमानों ने मेरा ऊँट चुराया है। इसकी दलील ये है कि इनकी सारी इलामतें उन्होंने मेरे सामने बयान कर दी हैं, और फिर ताज्जुब इस बात पर है, इनकार भी करते हैं कि हमने इस ऊँट को देखा भी नहीं है। उफ़ी ने उन चारों भाइयों से सवाल किया कि जब तुमने उसको देखा भी नहीं है तो उसकी इलामात कैसे बयान की? एक भाई कहने लगा कि मैंने देखा एक समत से घास चढ़ी गई है और दूसरी तरफ की घास को नहीं चढ़ा गया, तो मैं समझ गया कि वो ऊँट यकीनन काना है। दूसरा भाई बोला कि मैंने इसके कदमों के निशानात को देखा तो एक कदम का निशान बिल्कुल नहीं था, मैंने समझ लिया कि इस पाँव से वो लंगड़ा है। तीसरा बोला कि मैंने देखा कि उसकी मेंगनियाँ एक ही जगह इकट्ठी पड़ी हैं। मैंने सोचा कि अगर इस ऊँट की दुम मौजूद होती तो इसके दुम हिलाने से मेंगनियाँ बिखर जाती। साबित हुआ कि इसकी दुम कटी हुई है। चौथे ने कहा कि मैंने देखा कि ज़मीन का एक हिस्सा जहाँ घास खूब गुंजान है वहाँ से कुछ घास खाई गई और फिर दूसरी ऐसी जगह की घास खाई गई जो इससे ख़राब और बदतर जगह है और वहाँ घास भी कम है। तो मैंने समझ लिया कि वो बिदका हुआ है, वरना वो एक ही जगह से घास खाता रहता। उफ़ी ने जब उनका ये बयान सुना तो उनकी जहानत से बड़ा मुतासिर हुआ और उस बुढ़े को कहा कि इनका तेरे ऊँट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कहीं और जाकर तलाश कर। फिर उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वो बोले कि हमारे वालिद साहिब तुम्हारे वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने मरते वक्त ये वसीयत की थी, चुनाचे हम आपको अपना हाकिम मानकर अपना फ़ैसला करवाने आए हैं। आपके वालिद साहिब बहुत अच्छे आदमी थे। बचपन में एक दफ़ा हम अपने वालिद के हमरा इनसे मिलने भी आए थे। वो कहने लगा कि तुम खुद इतने ज़की और ज़हीन हो, मैं तुम्हारा फ़ैसला किस तरह कर सकता हूँ। बहरहाल उसने उनकी रहाइश और खाने का इंतज़ाम किया और एक गुलाम उनकी खिदमत में लगा दिया। जब वो तामो शराब से फारिग हुए तो एक भाई कहने लगा कि आज तक मैंने ऐसी उम्दा शराब नहीं देखी, काश ये कब्र पे लगे हुए अंगूर से ना बनाई होती। दूसरा बोला कि गोश्त बड़ा अल्लाह पका हुआ है, काश कि बकरी को कुतिया का दूध न पिलाया जाता जिसका ये गोश्त है। तीसरा कहने लगा, रोटी तो इंतहाई अच्छी पकी हुई है, मगर काश के आटा एक हाइजा से ना गुंदवाया जाता। चौथा बोला कि बादशाह ने खिदमत तो बड़ी की है, काश कि अपने बाप का बेटा होता, हराम का ना होता। उनकी ये सारी गुफ्तगू बादशाह के गुलाम ने बगौर सुनी और बड़ा हैरान हुआ और बादशाह को जाकर बताया कि उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उन चारों भाइयों को कैद में डाल दिया जाए और जब तक उनकी बातों की तस्दीक नहीं हो जाती उनको रिहाई नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ शहजादी अपने भाइयों के इंतजार में बैठी थी कि कब उसके भाई लौटें और उसकी शादी मिस्र के बादशाह से हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।